Pakistan is a peace-loving nation and wishes to maintain friendly relations with all countries, especially our neighbors. However, our desire for peace must not be understood as weakness. Let me make it clear that there can be no peace without a just settlement of the Kashmir issue. We condemn the grave human rights violation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Armed forces of Pakistan are professionally competent and well trained to cope with all internal and external challenges. Indeed, the whole nation holds the armed forces of Pakistan in high esteem for the sacrifices they have rendered for national defense and also for their contribution towards nation building. پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج رسال پور میں پی اے ایف کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کر رہے تھے اور اس میں جو ہمارے پی ایف کے نئے آفیسرز ہیں انہوں نے آج پاسنگ آؤٹ پریڈ میں حصہ لیا, ان کو کمیشن ملا اور انہوں نے جو یہ گفتگو کی اس میں ایک جملہ بڑا اہم ہے. انہوں نے کہا پاکستان کی امن کی جو خواہش ہے اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈر پر جو رجیمز ہیں وہ شاید پاکستان کی امن کی خواہش کو پاکستان کی کمزوری سمجھتی آئی بھی ہیں اور سمجھ رہی بھی ہیں. پاکستان کی جو آرمی ہے, پاکستان کی ایجنسیز ہیں, وہ دنیا میں بہترین فورسز ایجنسیز کہلاتی ہیں اور آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے منگلا کور کا دورہ کیا اور جو منگلا کور سٹرائک کور کہلاتی ہے اور انہوں نے اس بات پر زور دیا. ایک تو پہلے انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ جو ہماری پریپیئرڈنیس ہے اور ساتھ ساتھ جو جوان ہیں ان کو یہ بھی ہدایت کی کہ ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹ سے نمٹنے کے لیے. اس سے پہلے جو یہ ففتھ جنریشن وارفیئر ہے اس میں میڈیا, سوشل میڈیا اور پروپیگنڈے کا جتنا بڑا اہم کردار ہے, اسی سلسلے میں انہوں نے پاکستان کے جو لیڈنگ ریلیجس اسکالرز ہیں ان سے ملاقات کی اور کہا کہ وہ ایسے منفی پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. ہم اپنی طرف سے پورے طریقے سے تیار ہیں, ہم نے کچھ مشکل فیصلے کیے بھی ہیں اور کرنے بھی ہیں اور ہمارے ان مشکل فیصلوں ہی کی وجہ سے آج ہم بہت حد تک ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ جو ماضی میں ہمیں نصیب نہیں تھا. ہمیں بہت سا کام کرنا ہے, ڈی ریڈیکلائزیشن کرنی ہے, ایسے سلیپر سیلز یا ایلیمنٹس جو ہمارے درمیان چھپے ہیں ان کو بھی تلاش کر کے ان کا خاتمہ کرنا ہے اور خاص طور پہ جو ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈر سے ہمارے خلاف سازشیں ہوتی ہیں ان کا بھی ہم نے صفایا کرنا ہے. یہ ایک مشکل کام ہے, اس میں وقت لگے گا, لیکن جب آپ کی ول ہو, آپ کے پاس صلاحیت ہو تو آپ سے کچھ بعید نہیں ہے کہ آپ وہ اپنا مقصد حاصل نہ کر سکیں. حال ہی میں بہت سارے آپریشن کیے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہماری سیکیورٹی فورسز نے اور لاتعداد جو دہشت گرد ہیں ان کو واصل جہنم کیا. کچھ ایسی چیزیں میڈیا پہ ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں کارروائیاں ہوتی ہیں یا دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں, لیکن ایسے بے شمار واقعات ہیں جو نظروں کے سامنے نہیں آتے کیونکہ ان کو مٹیریلائز ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے, نیوٹرلائز کر دیا جاتا ہے. ہماری پریپیئرڈنیس اور خاص طور پہ یہ جو بات ہے کہ ہم امن کی خواہش رکھتے ہیں لیکن دشمن اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھے, اس بنیادی نقطے پر آج گفتگو کریں گے. اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں مجھے ڈاکٹر منور حسین صاحب, ماہر بین الاقوامی امور ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں. بریگیڈیئر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سید محمد علی صاحب ماہر بین الاقوامی امور ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے میں آپ تینوں حضرات کی جانب آؤں, ہمیں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, صوبائی وزیر داخلہ ہیں سندھ کے. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. سر یہ فرمائیے گا کہ آج چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی ایک مصروف دن گزارا, وزیر اعظم صاحب کی گفتگو بھی آپ نے یقیناً سنی ہوگی. یہ جو ایک تازہ لہر ہے دہشت گردی کی, اس پہ آپ لکھتے بھی رہے ہیں, بات بھی کرتے رہے ہیں, یہ کوئی نیا فنومینن ہے یا یہ پرانے واقعات ہی کی کڑی ہے اور اب دشمن جو ہے ایک نئے عزم یا سرے سے ہمارے اوپر جو ہے دوبارہ یہ جنگ مسلط کرنا چاہ رہا ہے؟ بریگیڈیئر صاحب دیکھیں, اس میں بات یہ ہے وی مسٹ انڈرسٹینڈ دا ریئلٹی کہ انڈیا جو ہمارا ایک پرماننٹ ایک اینمی ہے اور وہ جب بھی ہم اکانومی کو ریوائیو کرنے لگتے ہیں, پاکستان حالات نارملائز کرتے ہیں یا اکانومی ریوائیو ہوتی ہے تو اس وقت یہ ٹیررزم میں زیادہ تیزی لے آتے ہیں. جنہوں کہ یہ وہاں سے بلوچستان کے تھرو ان کے سب کانٹیکٹ ہیں وہاں پر افغانستان را کے, پھر اس کے بعد این ڈی ایس کے وہاں پر آپس میں کانٹیکٹ ہیں. انہوں نے پرانے وہ بھی کھول لیے, بی ایل ایف کے ساتھ اوپننگ کی, 4-5 کا ٹولہ ان کی حکومت کا, نریندر مودی, امت شاہ, راجناتھ سنگھ اور وی ڈیوال, یہ ان کو اوپنلی کہہ چکے ہم بلوچستان میں کو جو ہم پرابلم کریٹ کریں گے, ٹبل کریں گے. نیریٹو یہ ہے کہ فوج اور عوام کو دور کرو, فوج کو کمزور کرو, پھر خدا نفرت اپنی عزائم پوری کرو. تو اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. پھر اس وقت کیونکہ الیکشن ہونے والے ہیں,
اس کے بعد then we are going for all illegal immigrants کو ہم اپنے اپنے ملکوں میں واپس بھیج رہے ہیں. وہ بھی پرابلم ہے. ادھر افغانستان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دیں, وہ بھی اس کو نہیں روک رہے ہیں, بلکہ آئی ووڈ سے کہ وہ اس وقت دیکھیں تو طالبان ٹی ٹی پی کا اور افغان طالبان کا آپس میں نیکسس بنا ہوا ہے, کیونکہ ایک دوسرے کی ان کی آئیڈیالوجی ایک ہے, اور پھر وہاں سے کراس کرتے ہیں. اگر افغانستان چاہے تو پاکستان میں امیڈیٹلی ٹرم بند ہوگا, یا ٹی ٹی پی پکے افغانستان میں رہ جائیں گے, ادھر نہیں آ سکیں گے, اور یا ادھر آئیں گے تو ویل سارٹ دیم آؤٹ تھرو آرم فورسز وچ از ویری ویری پروفیشنل کمانڈنگ بائی چیف آرمی اسٹاف جناب منیر. تو وہ بھی نہیں کرتے ہیں. پھر جب ہم نے لیگل امیگرینٹس کی بات کی, اس کی وجہ سے بھی آپ نے دیکھیں کتنے ابھی 5-6 ہوئے ہیں, اس میں افغان نیشنل کے پاس سارا امریکن ویپن ایمونیشن تھا اور وہ مارے بھی گئے ہیں, جس کی وجہ سے اب بھی تھاٹ کے ایک تو لیگل امیگرینٹس کو واپس کریں, کیونکہ انہی کے اندر بہت زیادہ تعداد میں آپ دیکھیں تو یہ ٹیررسٹ بھی ہوتے ہیں, اس میں سوئسائڈ بامبرز ہوتے ہیں, فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں, مڈل مین ہوتے ہیں, بریڈنگ پلیس ہیں. وی وانٹ کہ یہ ان کی جانے سے 60% تو ویسے کرائم ریٹ کم ہو جائے گا. رائٹ. اس لیے یہ ہمارے پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ یہ اسی طرح چلتا رہے, ہم سی پیک اپنا منصوبہ کامیاب نہ کر سکیں, کیونکہ سی پیک از اے بگ اکنامک جمپ. فلیگ شپ ہے ڈی آر آئی کا, چائنا کا, اور ہمارے لیے یہ لائف اینڈ ڈیتھ ہے. ہم نے اینٹی ٹیرر ڈویژن پورا ریز اسی لیے کیا ہے, چیف نے تہیہ کیا کہ ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اس کو آپریشنلائز کرنا ہے, تاکہ یہاں سے ہماری رسد کاشکر سے گوادر پورٹ, پھر مڈل ایسٹ میں جائیں, آپ افریقہ میں جائیں, پوری دنیا کی منڈی ہے. ادھر رشیا, چائنا, رشیا, سینٹرل ایشیا, افغانستان سے پھر یہ راستہ گوادر آ جاتا ہے. تو یہ مسائل ہیں جو ہمیں ان کا مشکل ہے, اور آئی تھنک فرسٹ کے بھی ایک تہیہ کر لیں کہ اب ہم نے ملک سے ٹیررزم ختم کرنی ہے, نمبر 1. اسپیڈی ٹرائل میں ان کو سزا کرنی ہے, نمبر 3. ہم نے جو ہے ان سب کو ایلیگل امیگرینٹس کو اپنے ملکوں میں واپس بھیجنا, تاکہ ہم امن سے رہ سکیں, ہم اکنامک ترقی کریں. وی وانٹ کہ ہم آگے چلیں. ہمیں انہی چیزوں میں الجھایا گیا ہے, یہ ہم نے اس کو نکلنا ہے, اور یہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے. ہم بہت شہادتیں دے چکے ہیں, بالکل. اینف از اینف, پانی سر سے گزر چکا ہے. 2 سوال سر کرنا چاہوں گا. ایک آپ نے بھی ذکر کیا طالبان, پاکستانی اور افغان طالبان کے نیکسس کا. پہلے ہمیں یہ بتایا جاتا تھا, یا ہمارے تجزیہ کار بھی یہ بات کرتے تھے, کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی 2 الگ الگ اینٹیٹیز ہیں. اب اس وقت ہم کیا سمجھیں اس کو؟ کیا یہ دونوں اینٹیٹیز 2 الگ علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں, ایک ہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہی بات کروں کہ ان کی آئیڈیالوجی ایک ہے. آپ دیکھیں نا, ریاست میں آپ ریاست کے ساتھ جو ریاست فیصلہ کرتی ہے ہم اس حساب سے کرتے ہیں, کوئی ریاست کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. افغان جب امریکن سے تو افغان طالبان کی مدد کی تھی. اب پرابلم یہ کہ آئیڈیالوجی ایک ہے کہ ٹیررزم کرنا ہے, لڑائی کرنی ہے, نکالنا ہے. یہاں سے کس کو نکالنا ہے؟ وہ تو امریکہ کو نکال رہے تھے, ٹھیک ہے. یہاں کس کو نکالنا ہے؟ اپنی فوج کو, پاکستانیوں کو. پاکستانی فوج جس کی بہت شہادتیں ہیں, جن کی بہت کنٹریبیوشن ہے, جس کی وجہ سے ملک کی سلامتی بقا کی ضمانت ہے وہ, اور پاکستان کی فیڈریشن کو رکھا ہے. کیونکہ دیکھیں جب تک مسلح فوج اسٹرانگ ہے, ملٹری اسٹرانگ ہے, ہماری فیڈریشن اسٹرانگ ہے. اٹس اے سمبل آف اسٹرانگ فیڈریشن. یہ یونائٹ رکھتی ہے. فوج کمزور ہوگی, خدا نہ خاصا عراق, لیبیا, سیریا, سب ملکوں میں دیکھ لیں, وہ ان کے اذان پورے ہو. تو اس لیے یہ اب پاکستان نے یہی بات بنا افغان طالبان کو کہتے ہیں, یہ وداؤٹ ریسپیکٹ ہم نے بہت لک آفٹر کیا. آل دا ٹائم وی ہیو بین ان کو ہم لوگوں سفارت کاری بھی کی ہے. آپ افغان ٹریڈ تعداد میں دیکھ لیں, اس کے بعد ان کی حکومت بنانے میں ان کو ہر لحاظ سے ابھی بھی اگر ان کے تحفظات دی چھٹے ڈیلیگیشن ٹو پاکستان میں آئے, آگے پاکستان کی حکومت سے بات کریں, بیٹھیں, تحفظات بتائیں. ویل ٹیل دیم واٹ وی وانٹ. وی جسٹ وانٹ ون تھنگ فرام افغان بردرز. دی اونلی تھنگ از کہ آپ اپنی سرزمین جو اپنی کمٹمنٹ, انٹرنیشنل کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم اپنی سرزمین کسی کو ٹیررزم کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. دیٹ از بینگ یوزڈ, سو ڈو دیٹ, دیٹس آل وی وانٹ. اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ابھی اگر اس کو نہیں کریں گے, دیٹ مینس وی فیل کہ وہی آئیڈیالوجی ہے, وہی سپورٹ ہے, سارے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور انڈیا وہاں سے ان کو آگے سپورٹ کر. اچھا سر, ایک سوال اور. آپ نے بھی اسپیڈی ٹرائل کا ذکر کیا. وفاق نے, ایک صوبے نے جو ہے سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ دائر کی ہے ملٹری کورٹس کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا. سندھ ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں کر سکا؟ آئی تھنک دیکھیں یہ میں ایم شور کہ دے مسٹ بی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. کیونکہ اس میں ہمارے جو ہیں سپریم کورٹ چیف جسٹس ہیں, یہ چیف منسٹر ہیں, پھر یہاں پر لا منسٹر ہیں, پھر جہاں پر آپ کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں. آئی تھنک یہ ڈسکس کر رہے ہیں. دے گاٹ دیئر اون اوپینین. بٹ اگر میری پرسنل اوپینین مانگیں گے جی تو میں ابھی ڈیفینیٹلی آئی ایم ان فیور کہ امیڈیٹلی اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے. اور کورٹ یہ ہمارے ملٹری کورٹس میں دیکھیں
ایک غلط ابہام پیدا کیا گیا ہے. اسپیڈی ملٹری ٹرائل میں تمام انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. اس کو اجازت ہے کہ اس کو اپنی مرضی کے جس مرضی لائر کو آپ ڈیٹیل رکھیں اپنے ساتھ رکھ لیں ڈیفینس کے لیے. نمبر 2 آپ کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جو ہے نا وہ فارم بھی اویلیبل ہے. سیکنڈ ہے کہ صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم سپیڈ پہ کرتے ہیں تاکہ سپیڈ وہ جو محاورہ ہے ہمیشہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. ہم وہ چاہتے ہیں شوڈ ایکٹ ایز اے ڈیٹرنٹ. اگر آج ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہوں گے اور 10 سال لگیں گے ان کی کیسز تو آپ مجھے بتائیے کہ کتنے اور لوگ انکریج ہوں گے کہ چلو جی اب تو فیصلہ ہو گیا سپریم کورٹ کا, آپ تو جو مرضی فوج میں کنٹونمنٹ میں کرو جو 9 منٹ. تو ہاؤ ٹو ڈسکریج دیم, بالکل ہاؤ ٹو پٹ دیم ان دی بیک فٹ. اس کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو اسپیڈی ٹرائل کریں اور وہ بھی لمیٹڈ لوگ ہیں. اس کے بعد دس شوڈ ایکٹ ایز ڈیٹرنٹ فار ادر ناٹ ٹو ڈو اٹ. ہم نے پہلے زیادہ جب اے پی ایس کے بچوں کی بہت ٹیررسٹ کورٹ بنے تھے, ملٹری کورٹ بنے تھے, فیصلے ہوئے کہ 2 سال کے بعد اور ایکسٹینڈ ہوا. پھر یہ فیصلہ تھا کہ ان کو فعال بنائیں گے, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کو بھی کچھ کیا گیا, نہ ان کی ٹریننگ کی گئی. اس کے بعد جب ہم نے سزائیں دی تو اس پہ پشاور ہائی کورٹ نے کافی کو معاف کر دیا. تو آئی تھنک یہ چیزیں ہمیں سوچیں کہ ملک کے لیے ہم کیا چاہتے ہیں. جوڈیشری, اس کے بعد حکومت اور پارلیمنٹ, دے ہیو ٹو بی آن ون گریڈ ایز فار ایز جو ہے ٹیررزم اور یہ جو اس کو ختم کرنے کا اسپیڈی ٹرائل کا. وی آل شوڈ بی ویری کلیئر کہ نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہے اینڈ دیٹ وی آل ہیو ٹو فالو فار دیٹ. ویری رائٹ. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, وزیر داخلہ سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے, بات کر رہے تھے اور انہوں نے جو اپنا پرسنل اوپینین دیا اور یقیناً وہ پروونشل کیبنٹ میں بھی ان کا یہی ویو ہوگا کہ اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے اور انڈر دا ملٹری کورٹس ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں وفاق نے پہلے ہی سپریم کورٹ میں ایک انٹرا کورٹ اپیل دائر کر رکھی ہے. ڈاکٹر منور حسین صاحب, ایک بات اور کی بریگیڈیئر صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جی افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اب افغان حکومت سے تو ہم بات کر رہے ہیں, لیکن جو معاہدہ ہوا امریکہ اور افغان طالبان میں معاہدہ ہوا اور انہوں نے گارنٹی دی کہ جی ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے, تو ہمارا شکوہ یا ہمارا احتجاج یا ہمارا آرگومنٹ کیا امریکن ایڈمنسٹریشن سے نہیں بنتا کہ آپ تو معاہدہ کر کے چلے گئے لیکن وہ اس کی پاسداری نہیں کر رہے اور اس کا جو سارے کا سارا خمیازہ ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں, بالکل اسی طرح کہ جیسے آپ نے فرسٹ افغان وار میں کیا پوسٹ اور جب یا رشین ٹروپس کی وڈرال کے بعد ہوا, بالکل وہی حال اب ہمارا وہ کرنے لگے. دیکھیں وہ جو 1979 کے بعد جو سوویت انٹرونشن تھی, امریکنز کی انوالومنٹ تو 1983 کے بعد ہوئی جب پریزیڈنٹ ریگن آئے اور $3.2 بلین کی اکنامک ایڈ پاکستان کے لیے انہوں نے منظور کی. اس سے پہلے پریزیڈنٹ کارٹر کو تو ہم نے انکار کر دیا تھا. پریزیڈنٹ ضیاء نے کہا تھا کہ یہ پینٹ ہے, غالباً کچھ $1 ملین کی آفر تھی. اس کے بعد جو اس کے آفٹر ایفیکٹس تھے ہماری سوسائٹی پہ, اکانومی پہ, پالیٹکس پہ, سیکیورٹی پہ بڑے گہرے اثرات ہوئے. پاکستان کی وائبرنٹ سوسائٹی تھی, پاکستان کا کلچر بڑا وائبرنٹ تھا, اکانومی جو آپ کی تھی وہ کافی اچھی کنڈیشن کے اندر تھی. باہر کے لوگ آتے تھے پاکستان, ٹورزم بہت پروموٹ ہوتا تھا. باہر کے سفیر کہتے تھے کہ کاش ان کے گھر کراچی کے اندر ہوں. کراچی دنیا کی تیسری مشہور ڈیسٹینیشن تھی. آپ کے یہاں ایتھنیسٹی نہیں تھی, سیکٹیرینزم نہیں تھا, کلیشنکوف کلچر نہیں تھا, ڈرگس ٹریفکنگ آپ کے یہاں نہیں تھی. اس کے بعد یہ سارا ہم نے بھگتا. 2001 کے بعد اگین جو وار آن ٹیرر ہوئی اس میں ہم نے کوآپریٹ کیا اور اس کے خمیازے اب تک ہم بھگت رہے ہیں. اب کی بات کیجیے گا ذرا پلیز کہ اب اگر امریکن ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر کے چلے گئے ہیں اور پھر بھی وہ ایگریمنٹ وائلیٹ ہو رہا ہے تو وہ تو ہمارے خلاف وائلیٹ ہو رہا ہے. تو دیکھیں وہ امریکن صرف یہ نہیں کر کے گئے, امریکن 7 بلین کا ہتھیار بھی چھوڑ کے گئے جو آپ کے خلاف اس وقت استعمال ہو رہا ہے, نیٹو کیلیبر کا. خود امریکن تھنک ٹینکس اس کے اوپر ان کی کافی ساری رپورٹ ہے. اچھا, ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں, بالکل ایسی بات ہے. کیوں نہیں ہے ایسی بات؟ ویپن کیسے آیا جو اس وقت دہشت گرد جتنے بھی ہیں ان کے ہاتھوں میں کس طرح آتا ہے؟ BLA کے پاس کس طرح سے پہنچا؟ وہ جو رات کو جو گنز استعمال کرتے, نائٹ گوگل گن, کوئی خاص ٹیکنیکل اس کا نیم ہے, اسنائپر جسے گن کہتے ہیں, وہ کس طرح سے ان کے ہاتھ میں لگی. اس کے علاوہ افغانستان کو ہمیں دوسرے انداز سے بھی سمجھنا ہوگا. افغانستان کی اگر آپ اس کے اسٹرکچر کو دیکھیں تو انکنسسٹنٹ رہا ہے افغانستان. کبھی آپ کو وہاں پہ کنگڈم نظر آتی ہے, کبھی آپ کو کمیونسٹ رجیم سیکولر نظر آتی ہے, کبھی آپ کو جہادی نظر آتے ہیں اور کبھی اسلامسٹ نظر آتے ہیں. پھر اگر اس کی نیچر دیکھیں تو بڑی آرٹیفیشل قسم کی نیچر, بفر زون کے اوپر کے طور پہ اس کو بنایا گیا تھا, رشین امپائر اور جو برٹن امپائر تھی اس کے درمیان میں. تیسرا اس وقت جو افغانی مائنڈ
مائنڈ سیٹ ہے اگر اس کو دیکھیں تو وہ وار کے اندر کنٹینیوسلی رہنے کے بعد نا ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہر کوئی ان کا دشمن ہے, تو وہ لہٰذا ان کے خلاف کارروائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر ایک فیئر بھی ہے سائیکولوجیکلی کہ اگر ہم دوبارہ کوئی پاور آتا ہے تو اس کو کس طرح سے ٹیکل کریں گے, جس طرح سے ٹی ٹی پی کو وہ پروٹیکشن دیتے ہیں. اور پھر ایک کلچرل فیکٹر بھی ہے. میرے خیال ہے ان سارے فیکٹر کو رکھ کے اگر آپ جب پالیسی میکنگ کریں گے تو وہ افیکٹو ہوگی. امریکن سے کیا کہیں کہ بھئی آپ معاہدہ کر کے چلے گئے اور ہمیں جو ہے آپ نے مصیبت میں امریکن ڈال سے دیا ہے. اس وقت کیا کہہ سکتے ہیں, جو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز جس آئیڈیا کے اوپر بنائی تھی لبرل ورلڈ آرڈر, اسی کو وہ ستیہ ناش اس کا کر رہے ہیں. جو کچھ اس وقت فلسطین کے اندر ہو رہا ہے, یوکرین کے اندر ہو رہا ہے, پھر ادھر افغانستان کے اندر ہو رہا ہے, امریکہ ان کی پالیسیز ڈی ریل کر رہی ہیں پورے لبرل ورلڈ آرڈر کو. ٹھیک, بریگیڈیئر سعد صاحب, ابھی حارث نواز صاحب بات کر رہے تھے اور انہوں نے جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے گفتگو کی. ان کیس اگر یہ فیصلہ سسٹین کرتا ہے, ریویو میں بھی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی وہ فیصلہ اوریجنل تھا وہی رہے گا, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مطلب نارمل اگر سویلین کورٹس میں ٹرائل چلتا ہے تمام دہشت گردوں کا, تو پھر اس سے فرق کیا پڑے گا؟ کیا مسئلے ہمیں درپیش ہو سکتے ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ دیکھیں, یہ جو فیصلہ ہوگا اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے. اس کی پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے, پاکستان کی جو سالمیت ہے, اس کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ آرٹیکل 2(1)D جو پاکستان آرمی ایکٹ میں انسرٹ کیا گیا تھا غالباً 1967 میں, 1967 میں اس کو پاکستان آرمی ایکٹ کا حصہ بنایا گیا تھا. اس میں صرف یہ معنی نہیں ہے کہ 9 مئی کے جو لوگ تھے جنہوں نے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا, فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا, اس کا مطلب پاکستان کے اوپر آپ نے حملہ کیا. جو پاکستان فوج پہ حملہ کرے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان پہ حملہ کر رہا ہے. اس کے علاوہ دشمن جو یہاں پر جاسوس بھیجتا ہے یا دشمن یہاں پر اپنے ایجنٹ بھیجتا ہے جو یہاں پر سبوٹاج وغیرہ کرتے ہیں, جیسے گلبشن یادو ہے, تو اگر یہ آرٹیکل 2(1)D جیسے سپریم کورٹ نے ختم کیا تو جو گلبشن یادو کا جو کیس ہے وہ تو ختم ہو گیا, کیونکہ وہ ملٹری کورٹ میں ٹرائی ہوا تھا. آگے دوبارہ گیا ہے, آگے ان کو ملتا ہے کہ اس ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. لیکن اگر نے یہ آرٹیکل ختم ہو گیا 2(1)D, تو اس کا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ جو آپ کے اپنے جوڈیشل سسٹم آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ اس کا کیا حال ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی یہاں پر پاکستان میں کھلی چھٹی مل جائے گی کہ جو آئے گا وہ دہشت گردی کرے, جو آئے وہ دشمن کے لیے معلومات ان کو فراہم کرے, ان کے لیے اسپیوناج وغیرہ کرے, اور آپ اس کو پکڑ لیں گے, اگلے دن اس کی بیل ہو جائے گی سول کورٹ سے, اور وہ غائب ہو جائے گا یا بھاگ جائے گا یا چھوٹ جائے گا. تو میرے خیال میں سپریم کورٹ اگر جو اپیل اگر سنے تو اس کو یہ اس کے اوپر بہت اس کے اوپر فکر اور سوچ ہونی چاہیے کہ اس کی دور رس نتائج جو ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے. اور یہ صرف ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے کہ 9 مئی میں ایک سیاسی پارٹی تھی جس نے یہ کارروائی کی تو صرف ان کو جو ہے آپ جو ہے وہ ایک ریلیف فراہم کر رہے ہیں. یہ وہ اس کو ریلیف نہیں فراہم کر رہے ہیں, یہ دشمن کے لیے بھی آپ ریلیف فراہم کر رہے ہیں. بالکل صحیح. سمیرہ خان صاحبہ نے بھی میں جوائن کیا ہے, صحافی ہیں, دفاع پہ لکھتی بھی ہیں. بہت بہت شکریہ سمیرہ خان صاحبہ آپ کا بھی. سید محمد علی صاحب, آپ کی جانب آتا ہوں. اس سے پہلے کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں یا جو ٹرائل کی بات ہے اس پہ بات کروں, جو بات ہو رہی تھی نیکسس کی, بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے ذکر کیا NDSS را کا نیکسس, جو ہم نے اشرف غنی اور اس سے پہلے ہم نے افغانستان میں جو سون آفٹر جو طالبان حکومت کے فال کے بعد رجیم آئی حامد کارزائی کی, اس میں ہم نے دیکھا. لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے, اب وہاں پہ طالبان ہیں. پہلے تو ہمیں یہ سمجھایا جاتا تھا کہ جی TTA اور TTP 2 الگ الگ چیزیں ہیں. امریکنز اگر ہمیں اکثر یہ کہتے تھے, بات ہوتی تھی, وہ لکھتے تھے, کرٹیسزم ہوتا تھا کہ جی یہ دے آر دا چپس آن دا سیم بلاک, ایک ہی ہیں, شاید ہم ماننے کو تیار نہیں تھے. سو اب کیا ہم نے الٹیمیٹلی ریئلائز کر لیا ہے کہ دیر از نو ڈفرنس بٹوین افغان طالبان اور پاکستانی طالبان؟ دیکھیے, میں آپ سے ایگری کرتے ہوئے اس بات کو تھوڑا سا میں ایکسپینڈ کرتا ہوں اس گفتگو کو. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو نیکسس کی بات کی, انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی اور سابق جو کابل انتظامیہ ہے اس کی انٹیلیجنس ایجنسی کا نیکسس کا, تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کے روابط تو بہت دیرینہ ہیں. بریگیڈیئر صاحب نے تو سرو بھی کیا ہے کابل میں, وہ آپ کو بہتر بتائیں گے کہ ان کی ریلیشن شپ تو دہائیوں پر محیط ہے اور شاید وہ ختم نہیں ہوئی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ڈیفینیٹلی یہ توقع تھی اور کہ بھارت کے جو انٹیلیجنس سیٹ اپس ہیں, ان کے جو لوگ ہیں, ان کو
اگست 2021 کے بعد کافی بڑے پیمانے پہ افغانستان چھوڑنا پڑا، جو کہ پاکستان کے ایک تھریٹ پرسپشن میں کسی حد تک کمی ہوئی تھی. لیکن جو 3 ایسپیکٹ سے انہوں نے اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کی کابل انتظامیہ نے دوحہ ایکارڈ کے حوالے سے، دوسرا کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی جنرلی اور پاکستان کی خصوصاً ایکسپیکٹیشنز تھی کہ وہ دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین یوز نہیں ہونے دیں گے. صرف پاکستان کا یہ کنسرن نہیں تھا، چائنا کا بھی ہے کہ جی ATIM کو یوز نہیں کرنے دیں گے یا کسی اور IMU کو یوز نہیں کرنے دیں گے، ایران کو بھی ہے. تو مطلب یہ کنسرن صرف پاکستان کا نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان پہ یہ جو اس کی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے یا جو پہلو تہی ہے اس کی اپنی انٹرنیشنل آبلیگیشن سے، اس کے منفی اثرات زیادہ مرتب ہو رہے ہیں، جس وجہ سے ہم نے اپنی ایک انٹرنل سیکیورٹی اور افغان پالیسی کو کمپریہنسولی پہلی دفعہ ریویو کیا، اور یہ خوشائند بات تھی. اب اس کو ہم نے جسٹیفائی انٹرنیشنلی کیسے کرنا ہے، آبویسلی میرے خیال ہے اس میں مزید ایفرٹ کی ضرورت ہے. لیکن اس میں ایک اور پہلو جو ہم اگنور کر رہے ہیں پوری بحث میں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں افغان طالبان کے تعلقات امریکہ سے بھی کافی پرانے ہیں. یہ کوئی ان کی جنگ جب جاری تھی اس دوران بھی آخری 1.5 سال جو ہوا ہے، دیکھیں دوحہ ایکارڈ سے لے کے جو 1.5 سال کا عرصہ ہے نا رضا صاحب، اگست 2022 تک کا، اس کے دوران افغان طالبان نے کوئی حملہ نہیں کیا کسی امریکی فوج پہ. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس دوران انہوں نے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ CIA کے چیف نے وزٹ بھی کیا تھا کابل امیڈیٹلی آفٹر دا فال. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ افغان طالبان کا جو آفس ہے ایمبیسی، وہ دوحہ میں امریکہ کی اجازت اور رشید بعد سے ہی کھلی تھی، جو ابھی تک آپریشنل ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیرو سم گیم نہیں ہے. مطلب اچھا امریکہ جب ہم پہ پریشر ڈالنا چاہتا ہے تو یہ ہم اس میں ایک دفاعی پرسپیکٹو دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی امریکہ کے جو تعلقات افغان طالبان سے، وہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کی آپس میں کیا ارینجمنٹ ہے، ان کے پاس ہتھیار کیسے آ رہے ہیں. اچھا، جب انہوں نے داعش کے خلاف کارروائی کرنی ہوتی ہے تو ایک سرٹن لیول آف کنسنٹ اور کوآپریشن انٹیلیجنس کا افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان بھی ہو رہا ہوتا ہے. رائٹ. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ افغان طالبان کا پہلے بھی اور آگے بھی کوئی ارادہ نہیں ہے کہ امریکن انٹرسٹ کو وہ نقصان پہنچائیں. اس وجہ سے امریکنز آر لیسٹ بادرڈ کہ پاکستان میں اس کارروائیوں کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے. سمیرہ خان صاحبہ، اس سے پہلے جب فرسٹ ٹائم طالبان کی حکومت آئی، ہم نے سب سے پہلے ان کو تسلیم کیا اور ہمارے بعد انہوں نے سعودی عرب اور UAE نے بھی ان کو تسلیم کر لیا. پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا، جو ہماری بات نہیں مانی، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. اب طالبان کا شکوہ یہ ہے کہ جی ہمیں ریکگنائز آپ نہیں کر رہے، ورلڈ کمیونٹی نہیں کر رہی. لیکن ہم جو کس کو اس پہ ہم جو ہے مورود الزام ٹھہرائیں؟ امریکہ جو جلدی میں چلا گیا ایسا معاہدہ کر کے، اس کی پاسداری نہیں ہو رہی، طالبان رجیم، یا اپنا شکوہ ہم قطر کے سامنے رکھیں جس نے اس میں ثالث کا کردار ادا کیا؟ سمیرہ خان صاحبہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ رابطہ منقطع ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ اگر اس سوال کا جواب دینا چاہیں. اگر آپ اس کو تھوڑا سا ریوائز کر دیں. سوال یہ ہے میرا کہ ہم نے پہلے طالبان کی جب فرسٹ ٹائم حکومت آئی، ہم نے تسلیم کیا، ہمارے بعد 2 اور اسلامی ممالک نے اس کو تسلیم کیا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں دنیا تسلیم نہیں کر رہی، تو کس طریقے سے ہم اپنی جو ذمہ داریاں، آبلیگیشنز ہیں، اس کو پورا کریں. لیکن آپ معاہدہ تو کر گئے، اور اس میں جو ثالث تھا یا جن کے مابین معاہدہ ہوا، ہم ان کے سامنے اپنا کیس کیوں نہیں رکھتے، چاہے کوئی ہماری بات سنے یا نہ سنے؟ دیکھیں طالبان کے بیہیویئر میں کنسسٹنسی تو آپ کو نظر آ رہی ہے، چاہے پہلے کی حکومت تھی یا یہ حکومت تھی، جس کا میں نے حوالہ دیا کہ جب تک ان فیکٹرز کو آپ نہیں سمجھیں گے، نیچر کو، اسٹرکچر کو، مائنڈ سیٹ کو، کلچر کو، جب تک آپ طالبان کے اس بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ طالبان کو کس طرح دنیا تسلیم کرے گی؟ یعنی ایک واحد سپورٹر پاکستان انٹرنیشنل فورم کے اوپر کون بات کرتا ہے کہ ان کے سیکشنز ختم کریں؟ کون کہتا ہے کہ ہیومنیٹیرین کرائسس آئے گا اس کو آپ ٹیکل کریں؟ کون میٹنگز ارینج کرتا ہے چائنا اور دوسرے پاورز کے ساتھ؟ جب آپ پاکستان کی سیکیورٹی کنسرنز کو ایڈریس نہیں کریں گے، پاکستان کے جو اکنامک کنسرنز ہیں، جو پرابلمز ہیں امیگرنٹس کی وجہ سے. میں 1 منٹ آپ کو روکنا چاہوں گا. سمیرہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پھر آپ کی جانب آتا ہوں. سمیرہ خان صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں، انہیں سرحد پار سے کس قسم کی اور کیسے معاونت میں حاصل ہے، مل رہی ہے؟ دیکھیے شہزاد، اٹس اے ویری ویلڈ کوشچن، ویری ریلیونٹ کوشچن. ہمارا مسئلہ صرف یہ کہ ہمارے ڈسکورسز میں ہم ہمیشہ ماضی ڈسکس کرتے ہیں
اور میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی یہی بات کی تھی کہ اس وقت ہمارا جو کرنٹ ایشو ہے if we talk about incumbent nuisance وہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے ایک کلیئر کٹ ان کی پالیسی ہے ان اناؤنسڈ ان آفیشیل بٹ the situation and the policy in place is کہ پاکستان کی آرم ٹوسٹنگ کرنی ہے. اور اس کا سب سے پہلا مظاہرہ ہم چترال کی طرف سے دیکھ چکے ہیں ٹی ٹی پی کے اٹیک میں. ان کے پاس ماڈرن ویپنری ہے, وہ ویپنری جو کہ امریکی ساختہ ہے, اور وہ اگر وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ لیں تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو افغان نیشنل آرمی اور این ڈی ایس کو دیا تھا اسلحہ تاکہ وقت پڑنے پر وہ اپنے ملک کی حفاظت کریں. اب جب انہوں نے سرنڈر کر دیا طالبان کے سامنے تو اسلحہ ان کے پاس گیا, ہم نے ٹیکنیکلی نہیں چھوڑا. جو میری امریکی سفارت خانے سے بات ہوئی تھی ای میل اسی سوال پر. اب ایشو یہ ہے کہ پاکستان نے سچویشن کیسے ہینڈل کرنی ہے. امریکہ تو بیچ میں سے نکل گیا. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ طالبان لیڈرشپ سمجھ رہی ہے. یہاں پہ روکنا چاہوں گا, آپ کے جواب سے ایک اور سوال ہے کہ جب انہوں نے این ڈی ایس یا جو افغانستان کی اس وقت کی رجیم تھی, حکومت تھی, اس کے حوالے اپنی ویپنری کر دی, اس وقت کی اطلاعات کے مطابق جو ٹاپ ٹیئر یا کمانڈ تھی ٹی ٹی پی کی وہ افغانستان کے جیلوں میں تھی. تو اگر وہ جیلوں میں تھے تو پھر اسلحہ ان کے ہاتھ میں کیسے لگ گیا, یا ان کو جب جیلوں سے آپ نے نکالا تو پھر خود آپ نے ان کو اسلحہ ایکوپ کیا؟ ایگزیکٹلی شہزاد, اگر آپ کو یاد ہو فال آف کابل کے وقت میں نے یہی رپورٹ کیا تھا کہ جب کابل میں طالبان انٹر ہوئے تو کابل میں آلریڈی دی سیکیورٹی فورسز آن زیرو لیول, وہ چھوڑ کر جا چکے تھے. سب دفاتر خالی تھے. میں صبح جب فجر کے وقت میں نے پورے سٹی کا ایک راؤنڈ لیا تو کوئی کہیں نہیں تھا. ڈیفنس منسٹری خالی تھی, انٹیریئر منسٹری خالی تھی, سب بھاگ چکے تھے. اور لیکن سب سے بڑا انسیڈنٹ اس دن کا یہ تھا 15 اگست کا کہ اس دن پلے چرخی جیل اور اس سے پہلے بگرام جیل جو ہے بگرام ایئر بیس پر بہت بڑی جیلیں ہیں, اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں طالب جو پرزنر تھے, طالب قیدی تھے, وہ ان کو آزاد کیا گیا وداؤٹ اینی آئیڈینٹیفیکیشن کہ پرزنرز اس میں سے کون سے ہیں, طالبان اس میں سے کون سے ہیں, اور اس کے اندر لیجیٹیمیٹ لوگ کون سے ہیں جو بے گناہ تھے. کوئی اس دن پوچھنے والا ہی نہیں تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کے جواب دینے سے افغان قیادت کترا رہی ہے کہ اسلحہ جو چترال میں پاکستان کے خلاف استعمال ہوا, ابھی ریسنٹلی بلوچستان کے علاقوں میں استعمال ہوا, ابھی جتنے پاکستان میں ٹیررسٹ اٹیک ہوئے 24 اٹیک ہوئے ہیں. میں آپ کو نمبر بھی بتا دوں کہ اس سال کے شروع سے لے کے اب تک, اور اس میں سے جو بڑی تعداد ہے وہ سوسائڈ اٹیکرز کی تھی جو پاکستان آئے اور وہ افغانستان کی طرف سے آئے ہیں. آرمی چیف نے پہلی مرتبہ کور کمانڈر کانفرنس کا فورم یوز کیا. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے, انپریسیڈنٹڈ ہے. بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ, وہ زیادہ میری رہنمائی فرمائیں گے. اس کے بعد فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا فورم بھی استعمال کیا, انہوں نے قرآنی آیات کا حوالہ دیا. لیکن دوسری جانب وہ کچھ سننے کو تیار نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ہماری فاکس لینڈ ہے. فاکس لینڈ کا بیانیہ یا میرا خیال ہے وہ تصور بھی بریگیڈیئر صاحب بتائیں گے کہ وہ ہمیں ٹیکن فار گرانٹیڈ والا کام کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے سمیرا, ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے, وقفے کے بعد اس کا میں جواب لینا چاہوں گا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو بھی خودکش حملے پاکستان کی سویلینز پہ یا سیکیورٹی فورسز پہ ہوئے, ان میں زیادہ تعداد یا زیادہ جو قیام پاکستان سے آج تک ہماری کہانی, ہماری تاریخ عبارت ہے ایک جہد مسلسل سے. دشمن کی مسلط کی گئی جنگیں, دہشت گردی کا ناسور, ایٹمی قوت بننے پر لگائی گئی بندشیں, قدرتی آفات اور سیاسی بد امنی. پاکستان اور پاکستانیوں نے ان سب مشکلات کو شکست دی ہے, تو ہم پھر کیوں نہ آگے بڑھیں ایک ہو کر. مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع, سی پیک جیسے منصوبوں کے امکانات, ہمارے نوجوان, کتنی وجہ ہیں ہمارے پاس پر امید رہنے کی. آئیں مل کر امید کے دیے جلائیں روشن مستقبل کے لیے. بلیو ان یور سیلف, بلیو ان پاکستان.
फरियान अली गौहर बात से बात में आपके साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाजरीन। गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पे। आज वज़ीर आज़म ने रिसालपुर में पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड में शिरकत की, कुछ गुफ्तगू की पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, और उसके साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने स्ट्राइक कोर यानी मंगला कोर का दौरा किया और उसकी प्रिपेयर्डनेस का जायज़ा लिया। डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब, अभी वक्फे से पहले सुमारा खान साहिबा बात कर रही थी कि काबुल में क्या हुआ और किस तरीके से फिर ये कि पाकिस्तान ने उसका फॉल आउट बर्दाश्त किया। सवाल मेरा यही है कि अभी जो इत्तलात आ रही हैं कि अफगान नेशनल्स इन हमलों में शामिल हैं, माजी में हम देखते थे कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस या सिविलियंस पे हमले होते थे तो जो रिक्रूट्स थे, ठीक है, वो वहाँ से उनको पुष्पनाई मिलती थी, लेकिन ज़्यादातर जो फुट सोल्जर्स थे वो आपके एक्स ट्राइबल एरिया के या दीगर इलाकों के हमने लोग देखे हैं। ये कुछ तब्दीली है दहशतगर्दों की पॉलिसी में या क्या है ये? नहीं, वो स्ट्रैटेजी तो चेंज कर रहे हैं, और उसमें ख़तरनाक पहलू तो ये है कि जो BLA के साथ जो उनका नेक्सस आपको नज़र आता है और फिर वेपन की तरसील नज़र आती है, तो पाकिस्तान के अंदर से लोगों को रिक्रूट करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और फिर ये जितनी भी अफगान वॉर चल रही है उसके अंदर रेडिकलाइजेशन का पहलू तो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता है, और ये बहुत खुशाइन है इस वक्त गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है। मैं तो कहूँगा कि डी रेडिकलाइजेशन के साथ कम्प्रीहेंसिव रिफॉर्म की ज़रूरत है हर सेक्टर के अंदर, और वो ये अबूरी हुकूमत अगर इसको करती और आने वाली हुकूमत जो है उसकी तौसीक कर देती पार्लियामेंट के साथ, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का था। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, मैडम सुमेरा ने कहा कि हमें माजी में नहीं झांकना चाहिए। मेरे ख्याल में मीडिया का काम रिपोर्टिंग करना है, लेकिन चूंकि हम तज्जिए के लिए बैठे हैं, तज्जिए के लिए ज़रूरी है कि आप ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करें, और वो माजी में देखे बगैर आप नहीं चल सकते। उसकी आपको मिसाल दे देता हूँ। डॉक्टर इश्तियाक ने जिस वक्त ये तालिबान की हुकूमत आई तो उसी वक्त प्रेडिक्ट कर लिया था, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद, कि ये तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान के साथ वादे वहीद नहीं निभाएगी। एग्जैक्टली इनका पैटर्न वही होगा, बिहेवियरल पैटर्न जो इनका माजी में था और जिसकी मैंने आपको बता दी। अब इंडिया का जहाँ तक नेक्सस का ताल्लुक है अफगानिस्तान के साथ, तो अगेन आई वुड से कि आपको इंडियन जो डॉक्ट्राइन है मोदी का वो समझने की ज़रूरत है, जो कि रिवर्सल है गुजराल डॉक्ट्राइन की। गुजराल साहब ने ये कहा था कि जितने आपके पड़ोसी ममालिक हैं उसमें इंडिया की तरक्की में उनका स्टेक होना चाहिए, जबकि इस वक्त अखंड भारत जो है सारे पड़ोसी ममालिक को थ्रेट फील हो रहा है, जिसके आप अगर अखंड भारत का नक्शा देखें तो नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा भी उसके अंदर शामिल होता है। यही वजह है कि मालदीव के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि अपनी फोर्सेस, इंडियंस को, कि अपनी फोर्सेस को निकालें। तो मैं समझता हूँ जब तक आप उस डॉक्ट्राइन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और माइंडसेट तालिबान का नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर, नेचर और उनके कल्चर को, आप पॉलिसी मेकिंग इफेक्टिव नहीं बना सकते। क्योंकि इस वक्त हमें माइंडसेट तब्दील करने की ज़रूरत है अफगानिस्तान की, क्योंकि मुस्तकिलन जो अफगानिस्तान में हुकूमतें आई हैं वो ब्लेम गेम पाकिस्तान के ऊपर लगाती रही हैं, चाहे वो अमेरिका के 20 सालों की कहानी हो या अब तालिबान की कहानी हो। जब हालांकि देखें ना, उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है, पाकिस्तान ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं वहाँ पे रोड नेटवर्क बनाने में, स्कूल्स बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में, लेकिन क्या उसका प्रचार दुनिया में है या हमारे मीडिया के अंदर है? अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो वो माइंडसेट किस तरह से बनेगा उन अफगानिस्तान के लोगों का? तो मुझे यूँ लगता है कि आपको मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर काम करना होगा, बड़ी कंप्रीहेंसिव मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी बनानी होगी। वेरी राइट। ब्रिगेडियर साद साहब, ये बताएं कि आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान हथियारों की किसी दौड़ में शामिल नहीं होगा, लेकिन जब आपका एक हमसाया मुल्क है और वो ब्लीड पाकिस्तान की पॉलिसी पे हमें गामजन नज़र आता है इस वक्त, और तो हम अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इस चीज़ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि जब एक तरफ से में, बल्कि दो अतराफ से में शदीद किस्म के सिक्योरिटी खदशात हैं, तो हमें तो अपने फोर्सेस को, हमें अपने डिफेंस को मजबूत से मजबूत तर बनाना होगा। तो फिर हम किस तरीके से इस चैलेंज का मुकाबला करेंगे? देखें, वो अंग्रेजी की एक कहावत है कि वो कहते हैं कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, और आपके मतलब है कि अगर दिफा ठीक नहीं है तो आपके जो दुश्मन है उसकी टेम्पटेशन हो सकती है कि वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। और आप देख लेना कि इराक में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, इन ममालिक का आपने इनकी हालत देख ली है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि उनकी फ़ौज जो थी वो इस काबिल नहीं थी कि वो अपने मुल्क का दिफा कर सकें। और जो इस किस्म के इंतशार वाले लोग हैं उनको ख़त्म किया जाए। इस वक्त हमारे ख़िलाफ़ भी ये मुहिम जारी है
اور ہمارے کم از کم 2 صوبے تو اس وقت اس کی زد میں ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور یہ ہماری لڑائی ہے. ہم نے کسی اور سے منت نہیں کرنی ہے، سماجت نہیں کرنی ہے کہ آپ ہماری لڑائی جو ہے وہ آپ لڑیں. افغانستان سے کوئی منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے اندرونی حالات جو ہیں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور اس میں میرے خیال میں حکومت نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے کہ جو غیر ملکی پاکستان میں غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں ان کو باہر نکالا جائے، اور اس باقی فیزز میں بھی جتنے بھی پاکستان کے اندر غیر پاکستانی ہے وہ یا تو اپنے مکمل ڈاکومنٹس کے ساتھ ویزے کے ساتھ پاکستان کے اندر آئے اور یہاں پر اس اجازت سے یہاں پر رہے. اس قسم کے ہم دنیا کے لیے کوئی وہ نہیں باسکٹ نہیں بنے ہوئے کہ ادھر آ کے جو بھی ہے وہ ادھر آ کے بیٹھ جائے اور روزگار کمانا شروع کر دے. یہ ہمارے مجھے سمجھ نہیں آتی کئی ہمارے تجزیہ کار اس بات کو کرتے ہیں کہ جی وہ افغان بھائی ایک مزدور جو ہے اگر وہ یہاں پر مزدوری کر رہا ہے تو وہ کسی پاکستانی کا حق لے رہا ہے نا. ہماری اپنی بے روزگاری آپ دیکھ لیں، اگر وہ ایک دکان کھولتا ہے، اگر وہ ایک ٹھیلا لگاتا ہے تو وہ پاکستانی کی جگہ لے رہے ہیں نا. تو اس کو وہ نہ وہ ٹیکس دیتا ہے نہ اس کے اوپر کوئی اور قانون جو ہے وہ لاگو ہے. وہ یہاں پر دہشت گردی کرے یا یہاں پر غیر لاقانونیت کرے وہ یہاں سے چلا جائے. اس کے بعد جب اپنے گھر کو ہم سیدھا کر لیں تو اس کے بعد جو بیرونی خطرات ہیں وہ پاکستان کے قابلیت میں ہے، وہ ہماری کیپیسٹی میں ہے کہ ان کو ختم کیا جا سکے. جدھر بھی پاکستان کی سرزمین کو خطرہ ہوگا، جدھر پاکستان کی ایک ایک شہری کو خطرہ ہوگا اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور یہ پاکستان کی کیپیسٹی ہے. میں مزید اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن ہمیں اگر یہ قدم اٹھانا پڑے تو اٹھانا چاہیے، کیونکہ ایک ایک پاکستانی کی زندگی جو ہے وہ بہت قیمتی ہے. اور اگر ہمارے دشمن ممالک جو ہمارے ارد گرد ہیں اگر وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہیں تو ان کو پھر ایک قیمت ادا کرنی چاہیے. بالکل صحیح. سید محمد علی صاحب، اب جب ہم آپ جیسے سینئر تجزیہ کاروں کو سنتے ہیں تو ہمیں یہ سنائی دیتا ہے کہ اگر یوکرین اپنے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کو ریلنکوش نہ کرتا تو شاید رشیا اس پہ اٹیک نہ کرتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑی گارنٹی ہے ہماری سیکیورٹی کے لیے، پاکستان کے لیے. لیکن باوجود اس کے کہ ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہے یا بھارت کے پاس ہے، پھر بھی ہم نے دیکھا کہ لمیٹڈ اسکیل اسکرمش جو ہیں وہ دونوں ممالک کے درمیان ہوتی رہیں، جو اس چیز کو اور زیادہ تقویت دیتی ہے کہ ہمارا جو کنونشنل ڈیفنس ہے یا اس کی جو صلاحیت ہے اس کو ہم نے ہر صورت مینٹین رکھنا ہے، لیکن اس کی بھی ایک کاسٹ ہے. تو کیا بھارت اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ اس کی اکانومی کا سائز بڑا ہے، ہمارا اتنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے آپ کو ہر لحاظ سے دفاعی طور پر مضبوط رکھنا ہے. بالکل جی، بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ بھارت کا اس وقت 2023 کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ پاکستان سے تقریباً 12 گنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک حقیقت ہے. تو آپ کی جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے وہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ وہ کنونشنل اور نیوکلیئر یا اسٹریٹجک اٹیک یا انویژن کے اگینسٹ آپ کو ایک بہت کریڈیبل ڈیٹرنس پرووائڈ کرتا ہے. تو اب بھارت نے اسی لیے 98 سے جو 25 سال ہو گئے ہیں ہمارے ایٹمی ٹیسٹ کو، اس دوران اپنی حکمت عملی کو چینج کیا، اپنے مقاصد کو چینج نہیں کیا. جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بات کی تو انہوں نے کیا کیا کہ اب ان کو پتا ہے کہ کنونشنل یا نیوکلیئر اٹیک تو آپشن نہیں ہے، تو آپ نے اپنی حکمت عملی کو چینج کر کے پاکستان کے اندر پہلے دہشت گردی پھیلائی ایک منظم طریقے سے تمام دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے، افغانستان کو اس کو استعمال کیا اس کی سرزمین کو، اور اب ریسنٹلی جس کا آپ مجھ سے بہتر شاید جانتے ہیں وہ ہائبرڈ وارفیئر یا 5th جنریشن وارفیئر میں انفارمیشن ڈومین کو بہت زبردست طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی. کچھ ان کو ہمدرد جو ہیں کچھ مس گائیڈڈ ایلیمنٹس یہاں مل گئے، کچھ باہر بیرونی دنیا میں مقیم مل گئے، کہ ان کے ذریعے سے بھی فوج اور عوام کے درمیان اعتماد کا فقدان ڈیولپ کیا جائے. تو یہ بھی ایک اسٹریٹجک تھریٹ ہے آپ کے لیے اس وقت انفارمیشن ڈومین میں. صرف کائنیٹک کیپیبلٹی آپ کی امپورٹنٹ ہے رضا صاحب، آپ کی نیوکلیئر ڈیٹرنس اس کو ڈس انسینٹیوائز کرتا ہے ڈائریکٹ اٹیک، صحیح، لیکن ساتھ ہی ساتھ انفارمیشن ڈومین میں آپ کی بہت امپورٹنٹ ذمہ داری ہے کہ عوام کو یہ احساس دلائیں کہ ان کا کانفیڈنس، ان کا اعتماد، ان کی ٹرسٹ اسٹیٹ کے اوپر ہونی چاہیے. باہر کا کوئی ریاست، کوئی تنظیم جو ہے وہ آپ سے سنسیئر نہیں ہے اور آپ کی ڈسٹرسٹ کو، پاکستان کو ویکن اور ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے صرف ایکسپلوئٹ کرے گی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ویری رائٹ. سمیرہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ ہی ہیں آپ؟ جی بالکل. اچھا، آپ کو یاد ہوگا جب قاری حسین اور بیت اللہ محسود جیسے لوگ یہاں پہ موجود تھے اور
جس طریقے سے دہشت گردی کے حملے، خاص طور پہ جو خودکش حملے ہوتے تھے، تو یہی اطلاعات موصول ہوتی تھیں ذرائع سے کہ جی 10 سے 15 لاکھ روپے میں آپ ایک جو خودکش بمبار ہے اس کو تیار کر سکتے ہیں، اس کے پیسے بھی دے سکتے ہیں، باقی اس کا جو بھی سامان ہے. تو کیا اب یہ ریکروٹنگ گراؤنڈ شفٹ ہو گیا ہے کہ کیا یہ افغانستان سے جو ہے پیسے دے کے یا کسی بھی طریقے سے وہاں سے یہ لوگ تیار کر کے اور اب پاکستان میں بھیج رہے ہیں؟ دیکھیے اس کے ٹینٹیکلز بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں. اس ہسٹری میں تو ہمیں شاید مزید 2-3 پروگرامز لگ جائیں گے. آپ بھی جانتے ہیں شہزاد کے سے جب پاکستان میں اس طرف کیمپس تھے، نارتھ میں، ساؤتھ میں، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ نارتھ وزیرستان کا آپریشن ہمارا ڈیلے کیوں ہوا تھا، کافی اس کے اوپر بھی بحث ہو سکتی ہے. مگر دوسری جانب یہ کبھی نہ سوچا جائے کہ افغانستان واز اے کوائٹر گراؤنڈ فار اس. صرف ننگرہار زون کی اگر آپ سور پلو اس کو کہتے ہیں، پشتو کا لفظ ہے، مگر اس سے تھوڑا سا آگے جب آپ جائیں تو وہیں پر ایک ٹی ٹی پی کا اس وقت بھی کیمپ تھا جو پاکستان کے اگینسٹ کام کرتا تھا. مگر اس وقت نام نہاد ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو تھی وہ حامد کرزائی کی تھی افغانستان میں. اس کے بعد اشرف غنی کے وقت میں بھی ہم نے افغان نیشنل آرمی اور این ڈی ایس کو پالتے پوستے دیکھا ہے ان کیمپس کو. ابھی بھی اگر آپ حزب الاحرار کی بات کریں تو وہ مومن چیپٹر بن چکا ہے ٹی ٹی پی کا. اس طرح کئی کہانیاں ہیں. آپ تحریک طالبان پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کے اندر پاکستان میں جتنے فریکشنز تھے وہ اکٹھے ہو گئے. جو آپ ملا بہادر والا دیکھ لیجئے، انہوں نے پہلے نیگوسیشنز کرنے کی کوشش کی، ساتھ ساتھ کارروائیاں بھی جاری رکھی. جب ان کو کارروائیوں کا جواب ملا تو انہوں نے پھر دوبارہ سے جا کے ٹی ٹی پی کے ہاتھ پاؤں پکڑے کہ مجھے واپس آپ اپنے گروپ میں لے لیں. تو یہاں پر سوال یہ شہزاد اٹھتا ہے کہ بات ایک سوسائڈر کی نہیں ہے یا وہ کہاں سے ریکروٹ ہو رہا ہے یہ بھی نہیں ہے. میں نے کابل سے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ 3000 تعداد اس وقت آئیسس کے جنگجوؤں کی ہے افغانستان میں، اور 5 سے 7 ہزار کی تعداد ٹی ٹی پی کے لوگوں کی ہے جو کہ اس وقت اویلیبل ٹو، مطلب ایک طرح سے سیلیبل ہے. انہوں نے اپنی پرائس ٹیگ لگا رکھی تھی. جب افغان طالبان کے فٹ سولجرز کو بھی 2 وقت کا کھانا نہیں ملا اور ریپورٹڈلی ان کے بھی بہت سے لوگوں نے آئیسس کو جوائن کیا، ٹی ٹی پی کو جوائن کیا. اب بات یہ ہے کہ فنڈنگ بی ایل اے کو اور ٹی ٹی پی کو ریزیوم ہو چکی ہے. کابل میں سفارت خانہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے ہندوستان کا. مگر بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کتنی نظر ہے. وہاں جو 24 لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کس ٹائر کے ڈپلومیٹس ہیں. میں نے ماضی کی بات بریگیڈیئر صاحب کو میں صرف ایک جواب دے دوں. سر ماضی کی بات میں نے اس لیے نہیں کی کہ ماضی کو دیکھنا چھوڑ دیجئے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب ولسن سینٹر یا اٹلانٹک سینٹر جیسے بڑے امریکی تھنک ٹینکس میں پاکستان کی صورتحال پر کوئی بکس نہیں ملتی، کوئی رائٹ اپس نہیں ملتی. وہ بریگیڈیئر صاحب جی وہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، دینے کی ضرورت ہے کہ حقائق سامنے لائے جائیں. جی وہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، بریگیڈیئر صاحب نے بات نہیں کی. خیر یہ پوائنٹ آ گیا، لیکن آپ کو یاد ہوگا جو ماضی میں ہم نے پیس ڈیلز کی، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، سراروغا کا معاہدہ ہوا، اس میں شاید یہ بات تھی، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ اگین، کہ اگر تو ہماری سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ نہیں کرے گی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اگر ان کی لڑائی کسی بھی انفیڈلز کے ساتھ ہے، بین غیر ملکی فورسز کے ساتھ ہے، تو وی آر لیز بارڈر افغانستان میں جو کریں. لیکن اب کیا ہم سمجھیں کہ کسی بھی قسم کی نیگوسیشن ڈیل، چاہے کوئی بھی کسی بھی قسم کی وہ رعایت کی بات کرتے ہیں، تو وہ پاسبل نہیں ہے. ہمیں ایک ہی سوچ کے ساتھ ان سب ایلیمنٹس کو ڈیل کرنا پڑے گا. بالکل شہزاد، اس کے اندر تو اب واضح لائن کھنچ گئی ہے نا. میں نے اسی لیے آپ کو کور کمانڈر کانفرنس کی مثال دی کہ ایسے فیصلے اتنے ٹاپ سے اگر آئے ہیں، چیف کی سپیچز میں افغانستان کی قیادت کو ایڈریس کیا گیا ہے، ان کو بلایا گیا ہے کہ آپ اپنا گھر آرڈر میں کریں، ہماری طرف جو پرابلمز ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہیں. کیونکہ آپ، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ریکگنیشن چاہتے ہیں، مگر ریکگنیشن آپ کو بدماشی کے زور پر نہیں مل سکتی. بالکل صحیح کہا. ٹی ٹی پی کو کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ پاکستان ریکگنائز نہیں کر رہا اور نہ وہ کرے گا. پاکستان اس بار ایک سول آئزولیٹڈ ڈیسیجن نہیں لے گا، اور یہ افغان کی انٹرم گورنمنٹ سمجھ چکی ہے. اس لیے وہ آؤٹ آف فرسٹریشن، اور اب جو ریپیٹریشن والا ایک بہت بولڈ سٹیپ لیا گیا ہے، مجھے اس میں بھی دکھ ہوتا ہے لوگوں کے اعتراضات سن کے. میں کہتی ہوں کہ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سوچ لینا چاہیے، آج سے 10 سال بعد پھر وہی لوگ کہیں گے کہ سوچ لینا چاہیے. بالکل بعد میں ہونا ہے تو ابھی ہو رہا ہے بہت بہتر، اور نیگوسیشنز کی کوئی گنجائش نہیں بنتی اب. بہت شکریہ آپ کا سمیرہ خان، ہمارے ساتھ آپ موجود تھیں. ڈاکٹر منور صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بریگیڈیئر سعد صاحب، سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. ناظرین گفتگو سے اور بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر افغان رجیم یہ سمجھتی ہے، طالبان رجیم، کہ وہ ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو، شر پسند عناصر کو بارگیننگ چپ کے طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے، تو وہ بالکل غلط ہیں. جو ریزالو ہے اس وقت ہماری
اسٹیبلشمنٹ کا، ہماری جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کا، وہ بالکل واضح ہے اور کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے یا کوئی ہم لاپ سائڈڈ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کریں گے. اگر ماضی میں کوئی غلطی ہم سے ہو گئی تھی تو وہ غلطی کو بالکل نہیں دہرایا جائے گا. یہ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے. اسی امید کے ساتھ کہ حالات بہتر ہوں گے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.